تعالی اس پر 10 بار اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ ایک اور مقام پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھا رب تعالی اس پر 100 مرتبہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ ایک اور مقام پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے 100 مرتبہ درود شریف پڑھا مجھ پر اللہ تبارک و تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی کہ پیشانی کے اوپر لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھنے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر مبارک میں اعلان نبوت فرمایا۔ وہ اعلان کیسا تھا؟ توجہ کیجئے گا، ذات مصطفیٰ کی ہے لیکن بات خدا کی ہو رہی ہے، زبان مصطفیٰ کی ہے لیکن نام خدا کا لیا جا رہا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اکٹھا کر کے اعلان فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی ربوبیت کے لائق نہیں ہے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو اکٹھا کر کے فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے تو مکہ کے چودھری اکٹھے ہو گئے اور کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے کہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، بلند و بزرگ ہے، تو ہمارے تو 360 خدا ہیں اور وہ سب کے سب ہمارے سامنے ہیں اور ہمیں نظر آتے ہیں، اور تیرا یکتا خدا کہاں پر رہتا ہے؟ وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ تو اگر تم سچے ہو تو پھر اپنا معبود ہمیں دکھاؤ، اپنا مسجود دکھاؤ، اپنا خالق ہمیں دکھاؤ۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرمایا، مسکرا پڑے اور مسکرا کر کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ میرے خالق کو تو موسیٰ نہ دیکھ سکے، تم کیا دیکھ سکتے ہو؟ ہاں جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں یہ التجا کی تھی، ربی ارنی، مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ رب نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے۔ یہ نہیں کہا مجھے دیکھا نہیں جا سکتا، بلکہ یہ فرمایا تم نہیں دیکھ سکتے۔ عرض کی مولا پھر تمہیں کون دیکھے گا؟ فرمایا میرا حبیب دیکھے گا۔ حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں مولا انا کلیمک و محمد حبیبک فمن فرقم بین حبیب والکلیم، مولا حبیب اور کلیم میں فرق کیا ہے؟ جناب موسیٰ یہاں پر سوچتے تو ہوں گے کہ میں موسیٰ ہوں، مجھے رب نے کلیم بنایا، میرے ساتھ ہم کلام ہونے کا مجھے اعزاز عطا کیا گیا، مجھے کتاب عطا کی، مجھے شریعت عطا کی، لیکن مجھے دیدار نہیں ملے گا، دیدار ان کو ملے گا۔ فمن فرقم بین حبیب والکلیم، حبیب اور کلیم میں فرق کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تو میرا کلیم ہے، گھر سے چلتا ہے، وادی مقدس دعا میں آتا ہے، اپنی نعلین باہر اتارتا ہے، ہم کلام ہونے کا اعزاز حاصل کرتا ہے، لیکن موسیٰ وہ میرا حبیب ہوگا، ام ہانی کے گھر پر آرام کر رہا ہوگا، 70,000 فرشتوں کو جبرائیل کی قیادت میں بھیجوں گا، جبرائیل کے کافوری ہونٹوں سے محبوب کی تلیاں چموا کے محبوب کو انبیاء کی امامت کا تاج عطا کر کے دنا فتدلا وکان قاب قوسین کے مقام پر بلا کیف اپنا دیدار عطا فرما۔ فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی، جس آئے پورو معراج سمجھے کوئی، کوئی بے ہوش تو جلووں میں گم ہے کوئی، جس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، تو جب کفار مکہ نے سرکار علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ آپ کا رب ہمیں نظر کیوں نہیں آتا، تو سرکار نے فرمایا تمہارے بس کی بات کہاں کہ وہ تمہیں نظر آئے۔ تو وہ کافر تھے، بڑے مکار تھے، ہوشیار تھے، اور آگے سے کیا کہنے لگے؟ چلو ہمیں نظر نہیں آتا، تمہیں تو نظر آئے۔
تم تو اللہ کے رسول ہو، تمہیں تو نظر آئے جو میرے آقا کائنات کے آقا والی کل ہادی کل صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کافرانہ سوال سنا تو آپ کا دل رنجیدہ ہو گیا، پریشان ہو گئے، اور آپ اسی رنج و غم کے عالم میں حضرت ام ہانی کے گھر میں آ گئے۔ سارا واقعہ حضرت ام ہانی سے بیان کیا تو وہ آگے سے دلاسے دے رہی ہیں اور کہتی ہیں اے میرے پیارے، اے کائنات کے راج دلارے، آپ پریشان نہ ہوں، تمہارا رب ضرور کرم کرے گا۔ تو ہوا ایسے ہی کہ سرکار ام ہانی کے گھر پر لیٹ گئے اور ادھر سے رب کا پیغام آ جاتا ہے۔ رب نے اپنے محبوب کو عرش پر بلا لیا اور اپنا خاص جلوہ اپنی شان کے لائق اپنے محبوب کو دکھایا اور کفار کا اعتراض مٹا دیا۔ تو معراج کی رات میں طالب نے اپنے مطلوب کو دیکھا، ایک پیارے نے اپنے جناب مقصود کو دیکھا، ایک محب نے اپنے محبوب کو دیکھا، ایک ساجد نے اپنے مسعود کو دیکھا، ایک مخلوق نے اپنے خالق کو دیکھ لیا، نبی نے اپنے رب کو دیکھ لیا، مصطفیٰ نے اپنے خدا کو دیکھ لیا۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا افلاکی عاشق جبرائیل خاکی زمین پر جب یہ پہنچتا ہے تو پھر دیکھتا ہے کہ محبوب تو آرام کر رہے ہیں، محبوب تو سو رہے ہیں۔ اب ناز والوں کے ناز بھی اب ناز والے یہ جو ان کے انداز ہوتے ہیں یہ بھی نرالے ہوتے ہیں۔ جب حضرت جبرائیل نے محبوب کے سونے کا یہ منظر دیکھا، سیدنا جبرائیل نے دیکھا کہ آقا تو آرام کر رہے ہیں، اب وہ عرض کرنے لگے مولا رب تم ہی بتاؤ کہ اب دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں تو یہ بھی ادب کے خلاف ہے، محبوب کو آواز دیتا ہوں تو یہ بھی ادب کے خلاف میں ہے۔ جب کوئی یہ ایک بے مثال ادائے محبوبانہ جب بتائے گئے تو کہا گیا اے جبرائیل تو نہ آواز دینا نہ دروازے کو دستک دینا، بلکہ کیا کرو محبوب کی بارگاہ میں چھت کے راستے سے داخل ہو جاؤ اور میں رب کا پیغام پہنچا دو۔ اور سرکار علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، میں مکہ میں تھا، میرے گھر کی چھت کو جبرائیل چیر کر اندر آئے۔ اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں یہاں پر غور کیجئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل سے یہ نبیوں کے امام کا احترام کروا رہا ہے، اللہ نوری سے نور کا احترام کروا رہا ہے، اللہ معصوم سے معصوم کا احترام کروا رہا ہے، اللہ فرشتوں کے سردار سے نبیوں کے سردار کا احترام کروا رہا ہے۔ خیر جبرائیل علیہ السلام چھت کو چیر کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اب جب طالب نے اپنے مطلوب کو دیکھا، محب نے اپنے محبوب کو دیکھا، جبرائیل نے رسول کو دیکھا تو پھر ایک سوچ آتی ہے کہ محبوب تو آرام کر رہے ہیں، ایسے میں اس ماجدین کو اٹھانا کیسے ہے؟ تو پھر ارشاد خدا بندی ہوتا ہے اے جبرائیل تیرے ہونٹ جو کافوری میں نے بنائے ہیں یہ اپنے پاک کافوری ہونٹ میرے محبوب کے قدموں پر رکھ دو، میرے محبوب کو راحت ملے گی، میرے محبوب کو سکون ملے گا، میرے محبوب کو تسکین حاصل ہوگی تو میرا سونا محبوب اٹھ ہی جائے گا۔ اب یہاں پر میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ قدموں کو بوسہ دیا گیا، میرے کریم آقا بیدار ہو رہے ہیں، بیدار ہوتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں، تو میرے کریم آقا نے بیدار ہوتے ہی کیا فرمایا؟ فرمایا جبرائیل آ گئے ہو مجھے لینے کے لیے، آ گئے ہو؟ تو سارے میرے میٹھے اسلام میں توجہ کیجئے گا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب جبریل آتے ہیں تو سرکار نے پوچھا جبرائیل تم آ گئے ہو؟ آج میں نے یہ محبت کا انداز یہ جو الگ دیکھا ہے، الفت کا انداز میں نے جدا دیکھا ہے، آج یہ عقیدت کا انداز میں نے تم سے جدا دیکھا ہے، تم نے میرے قدموں پر اپنے ہونٹ ٹکا دیے۔ اب میرے آقا کا سوال سنیے گا، سرکار فرماتے ہیں بتاؤ تمہیں کیسا محسوس ہوا؟ میرے ہونٹوں میرے قدموں پر تم نے اپنے ہونٹ رکھے، تمہیں کیسا ملا؟ اب سیدنا جبرائیل علیہ السلام آگے سے جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں آقا میں نے رات کی برق دیکھی ہے، بادل کی میں نے گرج دیکھی ہے، میں نے صبح کا اجالا دیکھا ہے، میں نے چاندی کا جھالا دیکھا ہے، میں نے آبشاروں کا بہاؤ دیکھا ہے، میں نے شاخوں کا جھکاؤ دیکھا ہے، آقا میں نے پہاڑوں کی خاموشی دیکھی ہے، میں نے سورج کی گرم جوشی دیکھی ہے، میں نے شہد کی مٹھاس دیکھی ہے، میں نے مہتاب کی ضیاء دیکھی ہے، کوئل کی ادا دیکھی ہے، طوفان کی کڑک دیکھی ہے، چاند کی چمک دیکھی ہے، لیکن آقا نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزاج و محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ اے محبوب جنت کے لالا بازار دیکھے ہیں، جنت کی نہریں اور بازار دیکھے ہیں، لیکن آقا وہ مزاج جنت کی گلیوں میں نہیں آیا جو محبوب تیرے قدموں کی تلیوں میں آیا۔
میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی طرح ہم اگر چلتے رہیں تو کم و بیش 5 منٹ کا وقت رہ گیا. آپ سب توجہ کیجئے گا، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے گئے تو آسمانوں پر موجود فرشتے سرکار پر درود پڑھ رہے تھے. سرکار نے دیکھا کہ آج حوران جنت کے ماتھے نور سے چمک رہے تھے. جب توجہ کی گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے ماتھوں پر نام محمد لکھا ہوا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حوران جنت کو دیکھا تو ان کے ماتھوں پر نام محمد چمکتا نظر آیا. سرکار نے جب عرش کے پایوں کو دیکھا تو وہاں پر بھی نام محمد نظر آتا ہے. سرکار نے جب جنت کے دروازوں پر دیکھا تو وہاں پر بھی سرکار کا نام مبارک لکھا نظر آتا ہے. سرکار نے قدسیوں کی پلکوں پر دیکھا، فرشتوں کی پلکوں پر دیکھا، وہاں پر بھی نام محمد لکھا نظر آیا. تو جب سرکار علیہ السلام نے اپنے رب سے عرض کیا کہ یا اللہ ادھر تو ہر طرف میرا نام لکھا ہوا ہے، تو فرمایا پیارے محبوب ہم نے تمام آسمانی مخلوق کو آپ کے نام سے سجا کر رکھا ہوا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب دیکھ لیجئے حوران جنت کے ہاتھوں پر آپ کا نام موجود ہے. اے محبوب دیکھ لیجئے حوض کوثر کے ہر کٹورے پر آپ کا نام ہے. اے حبیب جنت کے ہر دروازے پر آپ کا نام ہے، عرش کے پائے پر آپ کا نام ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ فرما دیا کہ جب جب میرا ذکر ہوگا ساتھ میں تیرا بھی ذکر ہوگا. تو حدیث قدسی سے یہ فیصلہ ہو گیا کہ میرے پیارے حبیب جہاں جہاں خدا کا نام ہے وہاں وہاں تیرا بھی نام موجود ہے. آئیے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر نجات چاہتے ہیں تو پھر اس نام سے منسلک ہو جائیے، اس لیے کہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بلکہ بگڑے بھی بنا دیتا ہے. بس نام محمد. میرے مدینے والے تاجدار فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے قرب خاص میں پہنچا. اب ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج قرب بھی سوچ رہا ہے کہ میں کتنا قریب ہو چکا ہوں، اور آج اس قرب خاص میں خدا کے پاس صرف مصطفیٰ ہیں، تیسرا کوئی نہیں ہے. تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، رب تعالیٰ نے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ سرکار علیہ السلام کو فرمایا ہوگا کہ میرا سونا محبوب آج یہ سن لو تم کہ جنت میری ہے لیکن ملکیت وہ تیری ہے. یہ کوثر میرا ہے لیکن ساقی تو ہوگا. عبادت میری ہے لیکن امامت تیری ہوگی. تقدیر میری ہے لیکن تدبیر تیری ہوگی. نعمت میری ہے لیکن تقسیم تیری ہوگی. قدرت میری ہے لیکن رحمت تیری ہوگی. برکت میری ہے لیکن حرکت تیری ہوگی. عنایت میری ہے لیکن شفاعت تیری ہوگی. اطاعت میری ہے لیکن سخاوت تیری ہوگی. رحمت میری ہے لیکن شفقت تیری ہوگی. عظمت میری ہے، رسالت تیری ہوگی. اور یہ بھی کہا ہوگا اے سونا محبوبہ زمین میری ہے لیکن وہاں پر حکومت تیری ہوگی. آئیے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آخر میں ایک نعرہ لگاتے ہیں. استاد محترم یہ نعرہ لگواتے تو بڑا جوش آتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے. آئیے ذرا یہاں پر بھی وہ ماحول بناتے ہیں. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا نہیں جی، یہ ہاتھ اٹھے یہاں پر اٹھے گا، کل بروز قیامت میرے آقا پہچان جائیں گے. سیاستدانوں کے ہم نے جلسوں میں دیکھا بڑے بڑے لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں، بلکہ جانے چلے گئے ہیں. یہاں پر تو نبی کا نام لینا ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا، کل بھی تھا. یہ بچوں کی آواز زیادہ آ رہی ہے. ذرا یہ جوان جو ہے یہ سوچے مجھے یہ جناب یہ سانس کا موقع مل رہا، مجھے جسم ملا، مجھے جناب دیکھنے کی قوت ملی، مصطفیٰ کریم کے صدقے میں ملی ہے. آئیے اسی کو یاد کر کے نعرہ لگاتے ہیں میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا، کل بھی تھا. سینے کا زور لگا کے کہہ دیجئے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا. ہم پسرور کے علاقے میں گئے ہوئے تھے استاد محترم کے ساتھ میں، تو وہاں پر ایک بزرگ اٹھے اور استاد صاحب کو کہنے لگے کہ کار صاحب تسی چپ کر جاؤ، میں نعرہ لگوانا. اب انہوں نے ایسے نعرے لگوائے وہاں پہ ان کو وجد آ گیا. وہی ماحول یہاں پر بننا چاہیے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا، کل بھی تھا. ہم قبر میں جائیں وہاں پر بھی مصطفیٰ کریم آ جائیں اور آ کر یہ کہتے ہیں کہ فرشتوں اسے نہ چھیڑنا، اسے نہ چھیڑنا. یہ میرے نام کے نعرے لگاتا رہا ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا، کل بھی تھا، کل بھی تھا.
اللہ کریم اس رشتے کو قائم و دائم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے عبد الوارث بھائی اور ہمارے ثاقب بھائی کو برکتیں عطا فرمائے، جنہوں نے اس پرفتن دور میں یہ محفل پاک کا انعقاد کیا، جبکہ ہر نوجوان کی خواہش ہوتی ہے کہ میری شادی ہوگی تو میں یہ بھی خلاف شرع کام کروں گا، یہ بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا۔ اب انہوں نے ماشاءاللہ عز و جل ایک روایت قائم کی اس محلے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو برکتیں عطا فرمائے، ان کی آنے والی زندگی میں اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے، درد رسول میں رونا نصیب ہو جائے، جب ہماری موت آئے مدینہ قریب ہو جائے، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔